بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے سبسکرائبر اور میرے سننے والوں، مدرسے والے معذرت خواہ ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مسجد کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے معذرت کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے، نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا، نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا۔ علم پھیلانے کی خاطر، اسلام پھیلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا۔ اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ کو لازماً کرنے ہوں گے مکمل۔ سب سے پہلے شرائط نمبر 1 میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکوٰۃ لازم دیں، یعنی زکوٰۃ کا طریقہ، اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو 3 وقت کا کھانا کھلانا، 3 روزے رکھنا، مسجد کی تعمیری میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا، 6 کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے۔ اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے۔ نمبر 2، عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کرو گے۔ کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو 9 چندی جمعرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گے۔ ہر عمل میں آپ کو لازماً بتایا جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یا کس تاریخ کو شروع کرنا ہے۔ 9 چندی جمعرات اسلامک مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعرات آتی ہے، وہ 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے۔ 9 چندی جمعرات بدھ والی رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی طریقوں کے مطابق۔ اسلامک طریقوں کے مطابق یا 9 چندی جمعرات اگر 3 تاریخوں کے درمیان آتی ہیں تو وہ 9 چندی جمعرات نہیں کہلاتی۔ 9 چندی جمعرات ان 3 تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعرات آئے گی وہ 9 چندی جمعرات آئے گی۔ مثلاً کہ اگر پہلی تاریخ کو 9 چندی جمعرات آتی ہے تو وہ جو 9 چندی جمعرات نہیں مانی جائے گی، اور جو 3 یا 5 یا 7 تاریخوں میں سے جمعرات آتی ہیں وہ 9 چندی جمعرات مانی جائے گی۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے۔ جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں، لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو تو جلالی پرہیز کریں، جس میں جمالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں۔ جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے۔ جلالی جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو کہ جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں۔ پرہیز گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، لہسن، پیاز اور
सिरका, मेवा, फल, हर किस्म का नशा, हम बिस्तरी करना, सर के बाल कटवाना, मोजे वगैरह, बिस्तर यानी किसी गैर के बिस्तर पर सोना, जानवरों की खाल की बनी हुई या उनकी हड्डी से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, जिस्म से छूना, दूध से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, ये सब परहेज जलाली में आता है। इन सब से परहेज किया जाता है। परहेज जमाली अंडा, गोश्त, मछली, लहसुन, प्याज से परहेज करना परहेज जमाली में आता है। आप खा क्या सकते हो? चावल, दालें मसूर और उबले हुए चावल खा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ उबले हुए चावल खा सकते हो। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खा सकते हो, वो भी उबाल कर खा सकते हो। हल्का सा नमक आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप सालन बनाकर खाना चाहते हो तो जैतून का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो और बस नमक डालकर उबली हुई सब्जियां आप खा सकते हो। और जो भी रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके ऊपर जैतून का तेल लगाकर आप पराठा टाइप बनाकर भी खा सकते हो। ज्यादा जैतून का तेल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये परहेज जलाली और जमाली है। अमल शुरू करने से पहले जिसमें 9 चंदी जुमेरात की पकड़ का कहा गया है वो आप लाजिम करेंगे। अमल मुकम्मल यकीन कामिल के साथ करेंगे। दिल में कोई भी ऐसा शक नहीं आने देंगे कि अमल ठीक है या नहीं, तो इस तरह फिर अमल करने का कोई फायदा नहीं। आप अमल करना छोड़ दें। जब आपका यकीन कामिल पुख्ता नहीं तो अमल करने का कोई फायदा नहीं। मुकम्मल अमल को मजबूती से करें, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। अमल करते वक्त अगर पहले चिल्ले में कामयाबी ना हो तो कम से कम 3 चिल्ले जरूर करें, इंशाल्लाह दूसरे चिल्ले में या तीसरे चिल्ले में जरूर कामयाब होंगे। अमल में कामयाबी के लिए मुराकबे के तरीके पोस्ट किए गए हैं। मुराकबे के तरीके जरूर सुन लें, उनको नजर में रखकर अमल शुरू करें। अमल की कामयाबी का अनुसार जो है पढ़ाई करने वाले के यकीन पर होता है। जितना मजबूत आपका यकीन होगा इतना ही मजबूत अमल में कामयाबी का इम्कान होगा। हिसार करना लाजिम है, वरना रिजत का खौफ और नुकसान का खतरा होता है। रिजत की वीडियो पोस्ट कर दी गई है। रिजत की दुआएं, रजाले गैब की दुआ और 7 सितारों की दुआ पोस्ट की गई है, उसको भी आप लाजमन पढ़कर अमल शुरू करेंगे। वाजिया रहे मुकलीन की अमल, अमजाद की अमल और परियों के अमल में, जिसमें आपको जिस तरह कहा जाए उस तरह ही आप अमल करेंगे। हिसार के लिए 1 बार सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और 3 बार चारों कुर्स पढ़कर चाकू या खंजर या चाक या छुरी से आप दायरा खींच लेंगे और उस दायरे को हिसार कहते हैं। ये आपकी हिफाजत का किला है। ये हिफाजत के लिए जरूरी होता है। तस्खीर के मौके पर इसका होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाएं कि हिसार को कभी भी क्रॉस करके ना उठें, यानी कि छलांग लगाकर हिसार से बाहर ना आए, बल्कि छुरी से जहां पर आपने हिसार का एंड किया था वहां पर ज़रब का निशान लगाकर बाहर निकलें। अमल का जिक्र किसी से भी ना करें, वरना अमल में कभी कामयाबी नहीं होगी। अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पीर मुर्शिद से या अपने उस्ताद से अमल का जिक्र करें, क्योंकि वो अमल की ऊंच नीच को जानता है। वो आपको अच्छा मशवरा देगा। अमल मुकम्मल राजदारी में करें और उसके बारे में लोगों से कहते ना फिरें। अगर अमल में डर खौफ आए या किसी चीजों का नजूल हो तो समझ लें आप कामयाब हो गए। अगर आपका करीब से करीब दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बहन भाई हो और आपके वालिदैन भी हो, इनसे भी अमल का जिक्र ना करें, वरना आपके हाथ कुछ ना आएगा, अमल जाया हो जाएगा। अमल के दौरान हर किस्म का नशा छोड़ना होगा। वाजिया रहे सिगरेट, पान, सालिया, गुटखा, हेरोइन, चर्स, अफीम, शराब, हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, बियर्स वगैरह आपको छोड़नी होगी। किसी किस्म का जो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। सादा पानी आप पी सकते हैं, सिर्फ सादा पानी ही पिएंगे। अमल की इजाजत तमाम शराइत को पूरा कर देने के बाद हर किसी को है। अगर आप किसी को बताते हैं तो अमल का जो नुकसान होगा उसके नुकसान के हकदार आप खुद होंगे। मदरसे वाले आपकी मदद नहीं करेंगे। ये अमल के शराइत हैं। अब अमल की जो मुकम्मल डिटेल है वो सुन लें ताकि आपको अमल के बारे में पता हो।
اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفیں ختم کر دے اور آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ پاک آپ کو سدا سلامت رکھے، آپ کے گھر والوں کو، آپ کی پوری فیملی کو، اگر آپ کی اولاد ہے تو آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر والوں کو، تمام کو تندرست اور توانا رکھیں، اور اللہ پاک 5 وقت کا آپ کو نمازی بنا دے، قرآن پاک پڑھنے والا، اللہ کا نام لینے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ آج جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو پیش کرنے لگی ہوں، بہت ہی پیارا عمل ہے، بہت ہی نایاب عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، کرنا چاہتے ہیں تو میرے طرف سے صرف اور صرف اجازت کا طریقہ اختیار کریں تو عمل کرنا شروع کر دیں۔ الف کرو، حاضرات کو حاضر کرو، یا اللہ خیر کرو۔ الف کرو، حاضرات کو حاضر کرو، یا اللہ خیر کرو۔ آپ کو پتہ ہے الف لفظ میں کتنی رحمتیں برکتیں چھپی ہیں، کیونکہ یا اللہ کا مطلب اے اللہ، اور اللہ کے مطلب کا میننگ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور اگر دیکھا جائے تو میں کہتی ہوں اگر ہم یا اللہ کے لفظ کی برکات کو لکھنے لگیں تو سمندر کی اگر سیاہی بنا دیں اور پوری دنیا کو کاغذ بنا دیں تو تب بھی میرے رب کی جو برکات ہیں، رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں، کبھی بھی ہم نہ لکھ پائیں گے۔ یہاں تک کہ اگر ہم ایک آنکھ جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے، اگر ہم اس کی عظمت کا احاطہ کریں تو ہم کبھی بھی نہیں کر پائیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ کو جو میں نے عمل بتایا ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے 111 بار پڑھ کر، 111 بار آپ نے پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھیں گے، صرف 11 دن تک آپ نے باپرہیز اس عمل کو مکمل کرنا ہے، یعنی اس عمل کی زکات دینی ہے۔ باپرہیز کا مطلب یہ ہے، آداب و شرائط میں نے پوسٹ کیے ہوئے ہیں، پہلے آپ وہ دیکھیں، ان کی ویڈیو دیکھیں کہ آداب کیا ہے اور شرائط میں نے کیا کہے ہیں، شرائط کیا ہے، ٹھیک ہے؟ پرہیز جمالی آپ کریں، ٹھیک ہے؟ پھر یہ عمل کریں، کیونکہ میں بڑا پرہیز آپ کو نہیں بتاؤں گی جلالی پرہیز، لیکن کم از کم آپ جو جمالی پرہیز ہے وہ لازم کریں، ٹھیک ہے؟ انڈا، گوشت، مچھلی، پیاز، لہسن، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو جمع سے پرہیز کریں، خود کو پاک صاف رکھیں۔ جب آپ زکات ادا کرتے ہیں تو کم از کم اپنے آس پاس خوشبوئیں مہکایا کریں اور خود کو پاک صاف رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب بھی آپ کو وکلات کی ضرورت پیش آئے یا آپ نے ان کو بلانا مقصود ہو، میں نے آپ کو بہت سارے مقلین کی تسخیر کے عمل بتائے ہیں، کم از کم 100 سے 200 میں عمل بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ان سے ہیں میں نے بہت کوشش کی، لوگوں نے کہا کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے عمل بتائیں، یہ چھوٹے ہی عمل ہیں، ٹھیک ہے؟ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، یہ کریں تاکہ موکلوں کو حاضر کرنا دو آپ سیکھیں، ٹھیک ہے؟ مراقبے میں نے آپ کو 20-25 بتائے ہیں۔ مراقبوں کا مطلب ہوتا ہے روحانی قوتوں کو اجاگر کرنا، حجاب کے پردوں کو گرا دینا، ٹھیک ہے؟ یہ میرے بہت نایاب آپ کو بتائے ہیں، ان میں سے بھی آپ ایک کوئی عمل کو چوز کریں، ایک عمل لیں اور انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ کریں تو اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت ہو، اپنی برکت نصب اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کرے، تاکہ آپ جو ہے جو غیر جو مخلوق ہے، روحانی مخلوق ہے، اس کو آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ تو جب بھی آپ نے مطلب کہ حاضرات کو مقلین کی حاضری کروانا ہو تو مغرب کی اذان سے پہلے آپ نے غسل کر کے عطر لگا کے یعنی خوشبو لگا کے، پرفیوم وغیرہ نہ لگائیے گا، پرفیوم حرام ہوتا ہے، کیونکہ اکثر دفعہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر غیر مذہبی چیزیں بھی استعمال ہوتی ہیں، تو آپ اس چیز سے پرہیز کیجیے گا۔ خوشبو عطر جو نیچرل ہوتی ہے وہ آپ استعمال کریں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بچہ یا بچی ہے جو نابالغ ہے، آپ اس کو بھی بٹھا سکتے ہیں، بچے کی ہتھیلی یا ناخن پر وہی جو جادوئی کاجل ہے وہ لگائیں، اور جو میں نے عزائمت آپ کو بتائی جس کی آپ نے زکات ادا کی، روزانہ 111 مرتبہ آپ نے پڑھی، تو اس عزائمت کو ہی آپ نے 40 جو ہے یہ 41 بار پڑھ کر بچے کے اوپر دم کرے۔ اگر آپ خود اپنے پر حاضری کر رہے ہیں تو پھر خود پر دم کریں، ہتھیلی پر دم کریں،
تھوڑی ہی دیر میں جو موکلین ہیں ان کا نزول ہو جائے گا، جس سے آپ اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں جو آپ کے پاس بیٹھا ہے جس مقصد کے لیے آئے ہیں تو ان کی مشکل امور کے متعلق آپ 100% درست معلومات حاصل کر سکیں۔ یہ چھوٹا سا ایک عمل تھا، بہت نایاب تھا۔ اجازت کا طریقہ بھی لینا ضروری ہے، اجازت کا طریقہ ہے تو جو میں نے ویڈیو اجازت کی بنائی ہے اس کے ساتھ پوسٹ کر دی جائے گی، آپ کو آخر میں اجازت کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت کا خیال رکھیے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کو آن کرنا تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ نوٹیفیکیشن کا مطلب کئیوں کو نہیں پتا، کیونکہ پاکستان میں کئی جو میرے بہن بھائی ہیں بھی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کو سبسکرائب کا نہیں پتا۔ بہت سے میں نے آپ کو بتایا نا کمنٹس میں مجھے آیا کہ آپ یہ سبسکرائب کیا ہے، کوئی میاں والی سے ہے، کوئی سندھ سے ہے، کوئی بلوچستان سے ہے، کوئی کشمیر سے ہے، کوئی ادھر پنڈی سے ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے دور دور سے لوگ ہیں اور کئی ماشاءاللہ کافی مطلب کہ باہر کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یو کے، یو ایس اے، یو اے ای کے لوگ ہیں اور یہاں تک کہ آسٹریلیا کے لوگ اور جو ہے ساؤتھ انڈیا کے لوگ جو ان سے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو کئی جو بہن بھائی ان کو نہیں پتا لگتا تو ان کا نوٹیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہی ویڈیو پوسٹ ہوتی ہے فوراً آپ کے جو اگر آپ کا نیٹ آن ہو تو پھر اس کے اوپر بیل آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، نوٹیفیکیشن کی اگر آپ نے آن کی ہو تو یہ نوٹیفیکیشن کا مطلب ہے۔ اور سبسکرائب کا مطلب یہ ہے کہ میرے چینل کے بالکل نیچے سبسکرائب کا ایک بٹن ہے ریڈ کلر کا، اس کو آن کریں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ جب میری ویڈیو دیکھیں تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ اس کو آن کریں، ٹھیک ہے۔ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان